السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا سبق مشکات المصابیح زکوٰۃ کے مسائل، اور باب ہے سب سے افضل سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے، 1950ویں حدیث کتاب میں اور تیسری حدیث ہے باب میں۔ وعن ابی مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انفق المسلم نفقۃ علی اہلہ وهو يحتسبها كانت له صدقہ، متفق علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آ گئی، اس پر سند کے حوالے سے کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ترجمہ اس حدیث کا یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان اپنے اہل و عیال پر، بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے اور اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، تو یہ خرچ کرنا بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کی عظمت ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے۔ بیوی پر، بچوں پر خرچ کرنا یہ مرد کا فرض ہے، سسرالیوں کا فرض نہیں ہے کہ تم نے اب بیٹی مجھے دی ہے تو میرا تم پر احسان عظیم ہے، لہذا جب کوئی مشکل وقت آئے، بلکہ مشکل وقت کیا، ماہانہ خرچ بھی اپنی بیٹی کو دو، جب ڈلیوری کا وقت آئے تو ڈلیوری کے اخراجات بھی آپ دو، اور پھر میرے بچوں کو عید بقرعید پر کپڑے بھی دو، اور پھر یہ کہ ہر مہینے 2 مہینے کے بعد 2 4 10 20 ہزار روپیہ بھی ان کو بھیجو، تحفے تحائف بھی بھیجو۔ تو لازمی طور پر سسرالی بھی یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ہم نے بیٹی دی ہے یا کہ اپنے گلے میں پھندا ڈال لیا ہے، تو یہ ذمہ داری مرد کی ہے، اور عورت کا بھی یہ فرض ہے، بے شک وہ پیچھے سے کھاتی پیتی آئی ہوگی، معاشرتی مسئلہ ہے، اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ اپنے سسرال میں جس طرح کے اس کے حالات ہیں اس کو گزارا کرنا چاہیے۔ شوہر اگر عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کھلا مال دیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ گزارا کرے۔ اگر شوہر غریب ہے تو گزارا کرے، کبھی بھی جا کر پیچھے شکوہ نہ کرے۔ تو یہ اسلام کی عظمت ہے کہ ہم ذمہ داری اپنی پوری کرتے ہیں۔ میں آپ کوئی بھی مرد ہے، اگر وہ اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، لیکن ساتھ شرط یہ ہے وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، کہ وہ اس کی نیت یہ ہے کہ یہ خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ میرا خوش ہوگا کہ میرے بندے نے اپنی معاشرتی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے عوض اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب اس میں 2 باتیں ذہن میں رکھنے والی ہیں۔ پہلی بات تو میں وعدے کر چکا ہوں کہ جب ہم اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ احسان جتلائیں بیوی بچوں پر، دیکھو میں تمہارے لیے دن رات کیا کرتا ہوں۔ بھائی صاف اور سیدھی بات ہے، اگر میں یا کوئی بھی مرد اپنی بیوی بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، تو یہ اس کا فرض ہے۔ کس نے کہا تھا شادی کرو، اور اگر شادی کی ہے تو اپنی ذمہ داریاں پوری کرو۔ دوسری بات جو میں خاص طور پر سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ صدقہ کا مفہوم کس قدر وسعت والا ہے۔ ہمارے ہاں صدقہ کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ اگر صدقہ حقیر ہوتا تو شریعت کبھی بھی نبی علیہ السلام کی زبان سے ہمیں یہ بات نہ بتاتی۔ اور اس سے ایک تیسری بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اب ہماری معزز مکرم خواتین یہ حدیث سن کر کہیں اپنے مردوں کے پیچھے وہ جناب ڈنڈے لے کر نہ پڑ جائیں، اچھا تو تم ہمیں صدقہ کھلاتے ہو۔ بھئی صدقہ سے مراد یہاں کیا ہے، یہ یقیناً حدیث ہمیں خود بتا رہی ہے۔ تو اس سے ایک اور بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد ہم شرعی ذمہ داریاں پوری کریں گے تو رب کائنات اس کے بدلے میں ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 1951ویں حدیث کتاب میں چوتھی حدیث باب میں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار فی رقبۃ ودینار تصدقت بہ علی مسکین ودینار انفقتہ علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، رواہ مسلم۔ معزز خواتین و حضرات، حدیث صحیح مسلم میں آ گئی، اس کی سند پر کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور حدیث کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 1 دینار وہ ہے جس کو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو،
اور 1 دینار وہ ہے جس کو آپ گردن آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہو، اور 1 دینار وہ ہے جس کو آپ کسی مسکین پر صدقہ کرتے ہو، اور 1 دینار وہ ہے جس کو آپ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو۔ ان میں سے زیادہ ثواب اس دینار پر ہے جس کو آپ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو۔ معزز خواتین و حضرات، حدیث کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ صدقہ کے کئی راستے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مساجد، مدارس، مساکین، غرباء، فقراء، بے شمار راستے ہیں۔ کسی کی گردن آزاد کروانا، پرانے زمانے میں غلام آزاد ہوتے تھے، آج کے دور میں اگر کوئی بے گناہ قیدی ہے اور چند ہزار روپوں کی وجہ سے وہ جیل میں بند ہے، اس کو چھڑایا جا سکتا ہے، یا گناہ گار بھی ہے، سزا بھی کاٹ چکا ہے، لیکن پھر بھی پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو آزاد کروایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اپنے کیے پر نادم ہو۔ اور اسی طرح کسی مسکین پر خرچ کرنا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک میں سمجھتا ہوں حدیث نہیں ہے بلکہ تمانچہ ہے ان بدبختوں کے منہ پر جو فضولیات میں پیسہ بڑا برباد کریں گے لیکن بیوی بچے ترستے رہیں، ان پر خرچ نہیں کریں گے۔ میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اپنے بیوی بچوں کو تو کہتے ہیں صبر کرو، لیکن دوسری طرف عیاشیوں پر کھلا پیسہ اڑاتے ہیں۔ تو بیوی بچوں پر خرچ کرنا سب سے افضل صدقہ ہے، بشرطے کہ نیت صحیح ہو، اس کا ثواب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔